اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مدنی ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر کا عنوان ہے بیت المقدس غیروں کے قبضے میں کیوں؟ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا تعلق صرف جغرافیائی نہیں بلکہ یہ ہماری ایمان کی علامت ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، معراج کا سفر شروع ہوا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جس کی تاریخ ہماری روح سے جڑی ہوئی ہے۔ بیت المقدس جو انبیاء کی سرزمین ہے، آج مسلمانوں کے اونچے رنگین مدد کی صدائیں پکار کر فریاد کرتی ہے۔ یہ مبارک ٹکڑا ہے جن کی طرف زیارت پر بھی ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین، تاریخ گواہ ہے جب یہ مقدس زمین آزاد کی تو امت کو وقار حاصل تھا۔ جب سے یہ جگہ مصلوب ہوئی تو یہ امت کی زوال کی نشانی ہے۔ سوال بڑا سیدھا ہے، آخر یہ سب کیوں؟ تاکہ ہم احتجاج سے آگے بڑھ کر کچھ سوچیں اور اپنا محاسبہ کر سکیں۔ معزز سامعین، آج کیوں مقدس سرزمین غیروں کے قبضے میں ہے؟ کیا وہ جنگ جہاد ختم ہوا، یا اسلحہ کی کمی، افراج قوت، یا قائد کی کمی، امت کی غفلت، یا امت کا انتشار، اتحاد کا فقدان، یا دشمن کی چال، مفاد کی جنگ، یا دنیا کی لالچ؟ اگر جواب نہ بھی رہے تو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم کہیں حمایت غیرت ہو چکے ہیں کہ یہود نے سب اٹھا کر ظلم کی داستان رقم کر دی۔ یہود گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمیں پبجی، فیس بک، ٹک ٹاک اور نیو سٹی جیسے لغویات کو رکھا ہے۔ ہمارا نوجوان طبقہ فکری طور پر غلام بن چکے ہیں۔ اس لیے اقبال نے فرمایا تھا، یورپ کے غلامی پہ رضامند ہوا تو، یورپ کے غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ معزز سامعین، کیا بیت المقدس صرف فلسطین کا ہے یا پورے امت کا؟ جن کو تاریخ کی بدترین ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ان مظلوموں کی چیخ و پکار جس نے عرش کو ہلا ڈالا، لیکن ہم تن سے مست نہیں ہوتے۔ آج وہ مائیں، بہنیں اور بچے ہمیں پکار کر تک گئے، اس بچے کی فریاد کانوں میں گونج رہا ہے۔ جب جسم پر کب کبھی سرداری ہوتی ہے کہ اس نے مرتے وقت کہا تھا میں اپنے رب کے پاس جا کر شکایت کروں گا، اس بچے کی فریاد یہ مجھے یاد ہے جو بھوک اور پیاس سے نڈر ہو کر فریاد کرتے کہ میں اپنے رب کے پاس جا کر کھاؤں گا پیوں گا۔ ان کے مدد کے لیے سوائے احتجاج کے اور کچھ نہیں کر سکتے، وہ احتجاج جو ہم سے زیادہ غیر مسلم مسلمانوں کے حق میں کرتے ہیں، لیکن ہم امت مسلمہ تقسیم ہو چکے ہیں، غیروں کے ایسے غلام بن چکے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا ہمیں گوارا نہیں۔ شاعر نے فرمایا، خواب غفلت رہے امت کوئی جاگے تو صحیح، خواب غفلت رہے امت کوئی جاگے تو صحیح، ظلم سہتے ہیں مسلمان کوئی بولے تو صحیح۔ ہمارے پیشے اور نائٹبال کونے کا ٹرمپ اور بائیڈن جیسے درندوں کو یہ کہنا پڑا تھا، وی اسٹینڈ ود اسرائیل، وہ اسرائیل جس کے بارے میں بابا یعقوب نے فرمایا تھا یہ مغرب کا ناجائز اولاد ہے، یہ امریکی دلال اس لیے اسرائیل کی پوش پناہی کرتے کہ دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو۔ ان تو عرب مسلمانوں کی کوئی قیمت ہی نہیں، انہیں جانور سمجھتے۔ ان امت مسلمہ کے حکمرانوں اور جرنیلوں کو یہ جواب دینا چاہیے تھا، وہ سنگی گلا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہمراہ وفا کے رہ منزل بھی جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بس جہاں میں ٹکائے گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو، ارباب حکومت سے کہہ دو، یا عزم کیا ہے ہم سامنے، جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے۔ ہم ایک خدا کے قائل ہے پندار کے حق توڑ دیں گے، ہم حق کے نشاہ دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے، یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ زلد لگا کر دم لیں گے۔ یہ فتنوں و شر کے پروردہ تقدیر کے سامنا لاکھ کرے، ہم بد سجانے والے ہیں ہم بد سجا کر دم لیں گے۔ یہ امریکی دلال والا کیا خاک کرائی کہ ہم کو ہمراہ وفا کے رہ منزل بھی جا کر دم لیں گے۔ اس دیش کے ذرے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے، اللہ کی قسم اس دلتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے۔ جس کو شہیدہ سے اب تک رنگ ہوئی ہے یہ زمین، اس کو کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے۔ جنابی صدر بیت المقدس آخری سانس لے رہا ہے، من کی صدائیں پکار کر امت کو للکار رہا ہے کہ کوئی عمر اگر ہو تو خبر دے کہ یہود نے سب اٹھا کر مسلمانوں پر ظلم کی تاریخ رقم کر دی۔ صلاح الدین ایوبی کا خون اگر رگوں میں ہو تو ہماری مدد کر، اے محمد بن قاسم کے نام پر
حوصلہ دو، ایک امت بن جاؤ، قرآن کی طرف پلٹو، صرف فلسطین ہی نہیں ساری دنیا پر تمہارا حق ہے، باقی کسی کا حق نہیں۔ بس اگر ہم جاگ گئے تو ان اشعار پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق ہے ہندو اہل عرب کا۔ جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل، تدبیر سے بھولتا نہیں ہے عہدۂ دشوار۔ ترکانی جب پیشے کے پنجے سے نکل کر بیچا رہے تہذیب کے پنجے میں گرفتار۔ والسلام۔